ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی دنیا میں بالخصوص اور باقی دنیا میں بالعموم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک حیثیت میں اس امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، ایک حیثیت میں وہ نبی اور رسول تھے، وہ ان کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ایک حیثیت میں وہ اس ہماری امت کا ایک فرد، ایک رہنما ہوں گے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور وفات کے حوالے سے قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بڑے ہی انوکھے طریقے سے ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں مختصراً۔ ایک تسلسل ہے اس بات کا تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ بنت فاقوس، اور حضرت مریم کے والد کا نام تھا حضرت عمران۔ قرآن کریم کی جو تیسری سورت ہے، سورہ بقرہ کے بعد تیسرے پارے میں بھی ہے، اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو آل عمران کا معنی ہوا عمران کا خاندان، تو حضرت عمران کا خاندان یعنی ان کی بیوی اور آگے ان کی بیٹی حضرت مریم، پھر ان کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورا ایک ترتیب سے اس کا ذکر ہے۔ عمران نام کے دو بزرگ گزرے، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد صاحب، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہ دونوں نیک صالح بزرگ تھے، لیکن دونوں نبی نہیں تھے۔ ہاں، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ عیسیٰ وہ بھی پیغمبر ہوئے، پھر حضرت عمران کے جو نواسے حضرت عیسیٰ ہیں ادھر سے، یہ بھی پیغمبر ہوئے، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو حضرت مریم کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، فلسطین میں آج بھی ہے، جس پہ اب یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یروشلم کہتے ہیں، بیت المقدس ہم اسے کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ۔ تو یہ بڑی مقدس جگہ ہے، بڑی ہی تاریخی جگہ ہے۔ تو حضرت مریم کے والد اسی بیت المقدس کے امام تھے، تو حضرت عمران کی بیوی حنہ بنت فاقوس نے نظر مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں حمل ہے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف اور آزاد کروں گی۔
اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جو میرا بیٹا جو پیدا ہوگا حمل وہ بیٹا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ دعا کی کہ وہ جو میرا حمل جو بیٹا پیدا ہوگا اسے میں یا اللہ تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ انہوں نے نظر مان لی۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہی حنہ بنت فاقوس کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے پھر انتقال کے کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے اس کو جنم دیا وہ تو بچی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو وہ تو ان کے اندازے کے برخلاف، خواہش کے برخلاف بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اس وقت تھوڑا سا ان کو افسوس بھی ہوا، حسرت بھی ہوئی، تو انہوں نے اسی میں یہ کہا قالت رب انی وضعتها انثی، وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب، میری تو بچی پیدا ہو گئی ہے اور میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید بچہ پیدا ہوگا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، وہ بچی پیدا ہوئی۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو بچی ہم نے تمہیں دی ہے یہ عام بچی نہیں ہے، یہ عام لڑکوں کی طرح بھی نہیں ہے، یہ بہت سارے لڑکوں سے، بیٹوں سے یہ تمہاری بیٹی کہیں زیادہ خوش نصیب ہے۔ پھر وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، تو انہوں نے حنہ بنت فاقوس نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کہا کہ یا اللہ میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ یہ ان کی ایک خواہش تھی، اور پھر انہوں نے منت مانی اور بچی پیدا ہو گئی، پھر اس کو انہوں نے پھر بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو پھر جب وہ بچی پیدا ہوئی تو بھی چھوٹی تھی، کپڑے میں لپیٹ کر وہ بیت المقدس کے امام اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو حضرت عمران کی وفات کے بعد وہ امام بن گئے، اور ان کے ساتھ بیت المقدس کی خدمت کے لیے 27 یا 29 افراد پر مشتمل ایک شورا تھی، ایک کمیٹی بھی تھی۔ تو ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ اس بچی کی پرورش میں کروں، اس کی تربیت اور کفالت میں کروں۔ اب اس بات پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اتنے زیادہ افراد ہیں، 29 یا 27 افراد تھے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ بڑی اچھی بچی ہے، خوش نصیب بچی ہے، مریم، اس کی پرورش میں کروں، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ لیکن پھر اللہ جل شانہ نے ان کے درمیان فیصلے کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا کہ ایسا کرو کہ قرآن اندازی کرو۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں،
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں اس کا ذکر ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ تو قرآن اندازی کے لیے طریقہ کار یہ طے ہوا کہ یہ سارے لوگ یہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالیں گے، ان میں سے جس کا قلم پانی کے اوپر آ گیا اور پانی کی مخالف سمت میں چلنے لگا تو وہی قرآن اندازی جیتے گا۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی نیچے کو بہتا ہے، وہ ساتھ نیچے کو لے کے جاتا ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنا قلم ڈالا، تو وہ ان کا قلم جو ہے وہ پانی کی مخالف سمت اوپر کی طرف جانے لگا۔ تو اس بات کا فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ مریم کی کفالت وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کریں گے۔ اور ویسے بھی حضرت زکریہ کا زیادہ حق تھا، ان کی خواہش بھی تھی کہ یہ میں اس بچی کا خالو ہوں اور میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے تو خالہ ماں ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی ان کا حق تھا، لیکن باقیوں نے اصرار کیا، ہر ایک کی خواہش تھی۔ تو پھر اس لیے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کا طریقہ کار ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی ہے۔ تو وہ انہی کے پاس جو مسجد کے محراب میں یا حجرہ ہوتا ہے اس میں جو امام کا حجرہ ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں پہ ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں باہر جاتے تو واپس آتے تو ایک عجیب منظر ہوتا تھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام اس محراب میں اس حجرے میں مسجد کے وہ تشریف لاتے حضرت مریم کے پاس تو دروازہ کھولتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، طرح طرح کے پھل اور عجیب بے موسمی قسم کے پھل، کیونکہ یہ پھل بھی ایک سیزن ان کا موسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سردیاں ہیں تو آج کل کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، آم نہیں ہوتا، لیکن جب گرمی ہوگی آم ہوگا، یہ فروٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک سیزن ہے، ایک موسم اللہ نے بنائے۔ تو جب بھی وہ آتے تو حضرت مریم کے پاس یہ بے موسمی قسم کے پھل وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ تو اس وقت ان بے موسمی پھلوں کو دیکھ کر بچی کہیں گئی بھی نہیں، اور دروازے کو بھی جب باہر جا رہے تو لاک کر کے جا رہے تو کیسے یہ پھل آ گئے؟ تو اس لیے پھر انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، فرمایا اے مریم کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو بے حساب روزی دیتا ہے اور بغیر موسم کی بھی دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بانجھ تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو اس وقت جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کو دیکھا تو ان کے دل میں جو اولاد کی خواہش تھی وہ خواہش مزید تیز ہو گئی۔ تو انہوں نے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ آل عمران بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ البارہ کی سورہ مریم کے اندر بھی اس کا مفصل واقعہ ہے۔ سورہ مریم کی جو پہلی آیات ہیں ان کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ان پھلوں کو دیکھ کر
پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی خفیہ طریقے سے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن من دعائک رب شقیا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وامرتی عاقر، کہنے لگے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، ظاہری طور پر کوئی بھی اسباب اور آثار نہیں ہے اولاد ہونے کے، کیونکہ اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی بھی بانجھ ہے، بانجھ عورت سے بھی اولاد نہیں ہوتی، تو اپنی اس عاجزی کا ذکر کیا۔ تو اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے دعا کرے تو کیا کرے؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، جیسے حضرت زکریا نے کیا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو اگر تو اس بے موسم پھل تو مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اس لیے تو مجھے اولاد عطا کر۔ تو انہوں نے پھر یہ دعا کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو سن لیا، اور اسی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس موقع پہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو حضرت مریم کی ولادت اس طرح ہوئی ہے، لیکن حضرت مریم کی ولادت اور پرورش بھی بڑی عجیب طریقے سے ہوئی ہے۔ عام حالات میں بچے جس طرح آہستہ آہستہ گروتھ کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، حضرت مریم تو بہت جلدی بڑی ہو رہی تھی، صحت مند خوراک ان کو اللہ کی طرف سے مل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے بہت جلدی حضرت مریم کی پرورش ہو گئی اور بڑی ہو گئی۔ جب بڑی ہو گئی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مریم کو اب بیٹا دینا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب بیٹے کی خوشخبری دی تو حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو شادی نہیں کی، مجھے کسی شوہر نے، کسی شخص نے چھوا نہیں ہے، تو میرے تو قریب کوئی مرد بھی نہیں آیا، تو پھر میرا بیٹا پہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ تعجب کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، ایسے ہی ہوگا۔ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے اور اسی طرح ہوگا۔ تو حضرت مریم کو جب یہ والی بات سنی تو حضرت مریم تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی۔ تو اس وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک پھونک ماری جس کی وجہ سے حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، یعنی پیٹ میں بچہ ہو گیا ہے۔ اور جب اس کے بعد پھر وہ بچہ پیدا ہوا تو حضرت مریم بہت پریشان ہو گئی کہ اب لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس لیے انہوں نے، حضرت مریم نے اس وقت یہ معاشرے میں جو لوگوں کی باتیں اور طعنے ہیں ان کی وجہ سے کہا کہ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب ان کو درد ذہ ہوا، بچے کی ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ ہوا، تو وہ ایک کھجور کے نیچے چلی گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی
کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایک بھولی بسری داستان بن جاتی۔ تو یہ پریشان ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ جل شانہ یہ دکھانا چاہتے تھے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، آواز آئی کہ پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا کہ اس کھجور کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ اس سے آپ کے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو یہاں پہ پانی کا چشمہ بھی تھا قریب ہی، تو اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عورت کی ولادت کے بعد یہ کھجوریں دینا بہت اچھا ہوتا ہے، کھجور طاقتور ہے، تو اس لیے کھجوریں دینے چاہیے۔ تو اور تازہ کھجور بہتر ہے، بعض لوگ چھوارے کرتے ہیں لیکن چھواروں سے تازہ کھجور، قرآن کریم میں تازہ کھجور کا ذکر ہے کہ ٹہنی کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں نکلیں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، کھجوریں کس موسم میں پکتی ہیں بتائیے جی؟ گرمی کے موسم میں پکتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب یہ جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، جون جولائی اگست، یہ 3 مہینوں میں کھجوریں پک جاتی ہیں، اور لوگ اگست میں کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے اتار دیں تاکہ بارش نہ ہو، پھر بعد میں سردی نہ ہو، خراب ہو جاتے پھل۔ تو یہ تو قرآن کریم سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے۔ اس لیے بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ وہ جون تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب اس وقت ہر سال 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ اور دسمبر 25 دسمبر، یہ دسمبر کا اختتام ہے، اس کے بعد تو جنوری ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم ہے یا سردیوں کا موسم ہے؟ سردیوں کا موسم ہے۔ تو اس لیے یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ اس ٹھنڈے موسم میں نہیں ہوئی، وہ تو کھجور جب تیار ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے درختوں پہ، اس وقت ہوئی ہے، وہ گرمیوں کا موسم تھا۔ تو اس لیے یہ مہینہ ان کی ولادت کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں ہے، یہ بعد میں کئی صدیوں بعد یہ پھر اس وقت کے جو بادشاہ تھے، لوگ تھے، انہوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد سے اب انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور وہ باقاعدہ طور پہ مناتے ہیں۔ اب ہمارے لیے جو مسئلہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے، جو اس سے آگے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، صرف حضرت مریم سے ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہے۔ عام طور پہ جب بھی ہم کسی بچے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے باپ کی نسبت لگاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر خالد ہے، اگر اس کے والد کا نام ساجد ہے تو ہم یوں کہتے ہیں خالد بن ساجد، کہ وہ خالد جو ساجد کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے باپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی ماں کا ذکر ہے۔ اس بات سے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بغیر باپ کے صرف ماں سے ہوئی ہے۔ عام حالات میں طریقہ کار یہی ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے انسانوں اور حیوانوں میں افزائش نسل ہوتی ہے، آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ قدرت، یہ سنت ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، قانون ہے۔ لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سنت کو چھوڑ کر اپنی قدرت کے اظہار کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سنت ہے اور ایک قدرت ہے۔ سنت کا معنی دستور، قانون، تو عام دستور قانون یہی ہے کہ ماں اور باپ سے بچے پیدا ہوں گے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ جو اسباب ہیں ماں اور باپ کے، یہ تمہارے لیے میرے لیے نہیں ہے، میں تو اس اسباب سے بے نیاز ہوں، میں اس کے بغیر بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق عیسائیوں کا، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے صرف ماں سے، مریم سے پیدا ہوئے۔ یہودیوں کا عقیدہ بڑا غلط ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یوسف نامی ایک بندہ تھا، یہ حضرت مریم کا رشتہ دار تھا، ان کا حضرت مریم کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک ناجائز تعلق کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ انتہائی غلط قسم کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی بالکل پاکیزگی بیان کی ہے حضرت مریم کی، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریف شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو نبی مانتے ہیں یہودی عیسیٰ کو، اور نہ ہی وہ حضرت عیسیٰ کو ایک عام شریف النسب، شریف الاصل انسان ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس پہ ایک الزام لگاتے ہیں گزرا کہ حضرت مریم طرف، لیکن قرآن کریم نے حضرت مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا، فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ کہا ہے۔ مختلف مقامات مختلف الفاظ میں کلمۃ منہ، کہیں کلمتہ کا لفظ ہے۔ اس کلمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے۔ باقی یہ والا پروسیس نہیں ہوا جو عام عورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اب دوسرا عقیدہ، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو اس طریقے سے ہو گئی۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ اس لیے جب حضرت مریم کو یہ ڈر ہوا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترکیب بتائی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب بھی تمہارے اوپر کسی شخص کی نظر پڑے، تمہیں کوئی دیکھ لے کہ تمہارے پاس بچہ ہے، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو یہ کہنا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ، میں بات نہیں کروں گی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو حضرت مریم نے پھر چپ کا روزہ رکھ لیا۔ جب وہ بچے کو لے کر لوگوں میں آئیں تو اس وقت پھر انہوں نے تو شک اظہار کیا کہ تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا اور تم تو ایسے نہیں تھی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، تم نے بغیر باپ کے بچہ کیسے لایا؟ یہ یہودیوں نے اس وقت کے لوگوں نے پھر اعتراض کیا اور ان پہ الزام لگا دیا۔ تو پھر ان اپنی ماں کی پاکیزگی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، تو انہوں نے ان کی پھر پاکیزگی بیان کی، قال انی عبد اللہ۔ اچھا، جب کہنے لگی تو اس وقت پھر پوچھا، تو وہ چپ کر روزہ رکھا تھا، گفتگو نہیں کی، تو اشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، یہ بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ گود میں ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات ہوئی تو گود کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول گئے، قال انی عبد اللہ، کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ گود میں عام حالات میں بچہ بات نہیں کرتا، اور وہ گفتگو بھی ایسی نہیں تھی۔ علماء فرماتے ہیں جو کہ بچے عام طور پر توتلی زبان میں ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے نہیں، جس طرح کہ ایک بڑا آدمی بڑے فصیح بلیغ انداز میں، بہترین انداز میں گفتگو کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی انداز میں گفتگو کی اور کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، وہ جعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، پہلے سے بتا دیا۔
تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر خدا، عیسائیوں نے کیا کیا، بعض نے کہا یہ تو خدا ہے، کہ وہ خدا جو پہلے جس نے زمین آسمان بنائی وہی خدا، گویا کہ عیسیٰ، مریم، روح القدس یا اللہ، ان تینوں کی سے ہو کر گویا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد ہو، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا خاندان ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے جو کرسمس منایا جاتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کرسمس کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جب ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو گویا کہ ہم ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کو کرسمس کی مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے اس پہ مزید گفتگو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر، کہ ان کی وفات ہوئی ہے نہیں ہوئی، کیا عقیدہ ہے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، قادیانیوں کا، مسلمانوں کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اگلے جو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔